أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. إِنْ تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ. إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ. اور جن لوگوں نے شرک کیا انہوں نے یہ بات کہی کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم اللہ کے سوا کسی چیز کی عبادت ہی نہ کرتے، نہ ہم نہ ہمارے باپ دادے، اور نہ ہم اس کے بغیر کسی چیز کو حرام قرار دیتے۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی کیا جو ان سے پہلے تھے۔ تو رسولوں کے ذمے تو صرف واضح طور پر پہنچا دینا ہے، اور یقیناً ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا ہے جسے یہ حکم دیا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور شیطان سے بچو۔ ان میں سے بعض کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی اور بعض وہ ہیں جن پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ لہذا تم زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کیسے انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ اگر آپ حرص کریں ان کی ہدایت کی تو یقیناً اللہ جس کو گمراہ فرماتا ہے اس کو ہدایت نہیں دیتا اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اور مشرکین نے اللہ تعالیٰ کی زوردار طریقے پر قسمیں کھائی کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ نہیں فرمائے گا اس کو جو مر جاتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ضرور زندہ فرمائے گا۔ یہ وعدہ ہے جو اللہ نے اپنے ذمہ لازم کر لیا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے سامنے ان چیزوں کو بیان فرما دے جن میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں، اور کافر لوگ یہ بات جان لیں کہ وہ جھوٹے تھے۔ اور جب ہم کسی چیز کو وجود میں لانے کا ارادہ کرتے ہیں تو بس ہمارا یہ کہہ دینا کافی ہے کہ تو ہو جا، لہذا وہ چیز ہو جاتی ہے۔ جو لوگ ایمان قبول نہیں کرتے اور ضد اور ہٹ درمی اختیار کرتے ہیں وہ طرح طرح کی حجت بازیاں کرتے رہتے ہیں۔ جب ان کو سمجھایا جاتا ہے ایمان کے بارے میں، توحید کے بارے میں، اللہ اور رسول کے بارے میں، قیامت، جنت اور جہنم کے بارے میں ان کو بتایا جاتا ہے تو وہ ان کو نہیں مانتے اور الٹے سیدھے سوالات شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح مکہ کے مشرکین نے بھی کیا تھا۔ جب انبیاء علیہم السلام نے ان کو سمجھایا کہ اللہ کی عبادت کرو، ایک ہی اللہ ہے، اسی کی عبادت کرو، تو وہ کہنے لگے ہم جو کچھ کر رہے ہیں آپ خود ہی کہتے ہو سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اللہ کی مشیت اور ارادے کے بغیر تو کچھ ہوتا ہی نہیں۔ یہ بات ہم سب کہتے ہیں۔ تو جب اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ ہوتا نہیں تو ہم جو شرک کر رہے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، یا ہم کسی حلال چیز کو حرام قرار دیتے ہیں تمہارے کہنے کے مطابق، یہ بھی تو ہم اللہ کی مشیت اور ارادے سے ہی کر رہے ہیں۔ تو اگر سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے تو یہ بھی اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ اگر اللہ ہمارے ان اعمال سے خوش نہ ہوتا، راضی نہ ہوتا، تو پھر ہمیں ان کاموں سے دور کر دیتا اور ہمیں یہ کام کرنے ہی نہ دیتا۔ تو اس کا ہمیں ان کاموں کو کرنے دینا اور منع نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے
کہ اللہ ہمارے کاموں سے خوش ہے، اس لیے ہمارا شرک کرنا، کفر کرنا یہ سب ٹھیک ہے، جائز ہے۔ تو شیطان جب کسی کو گمراہ کرتا ہے تو اس کے ذہن میں اسی طرح کی دلیلیں پیش کر دیتا ہے۔ تو باطل والے اسی طرح کی دلیلیں پیش کرتے ہیں کہ اگر ہم واقعتاً غلط ہوتے تو پھر اللہ ہمیں کیوں نہیں روکتا؟ اگر اللہ ہمیں نہیں روک رہا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ ہم صحیح راستے پر چل رہے ہیں۔ تو باطل یہ کہتا ہے، اور ہم کو بھی روک دیتا، ہمارے باپ دادا بھی رک جاتے۔ ہمارے باپ دادا کو اس نے نہیں روکا، ہمیں نہیں روکا، اور جب سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، جب اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے تو پھر یہ غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ دلیل انہوں نے دی۔ اسی طرح ہم نے جن چیزوں کو حرام کر دیا، بہت سے جانوروں کو انہوں نے حرام کر رکھا تھا، اس کو بھی کہنے لگے ہم اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کسی چیز کو حرام ہی نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا اس کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں انہوں نے بھی اسی طرح کی باتیں کی، یعنی اپنی غلطی کو صحیح بتانے کے لیے وہ اس طرح کی کٹ حجتیاں کرتے ہیں، الٹے سیدھے سوالات کرتے ہیں۔ اور دیکھو، رسولوں کے ذمہ تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے، بس کسی کو زبردستی ایمان پر لے آنا، ہدایت پر کھڑا کر دینا، یہ رسولوں کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ لیکن اس کا کیا جواب ہے؟ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اگر کوئی آدمی گناہ بھی کر رہا ہے وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، تو گناہ گار بھی یہی بات کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے، آگے اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ فرمایا اگر اللہ چاہے تو سب کو ہدایت دے سکتا ہے۔ دنیا میں کوئی گناہ گار نہ رہے، کوئی کافر نہ رہے، کوئی مشرک نہ رہے، بلکہ کسی سے گناہ ہی نہ ہو، اللہ کو اس کی قدرت ہے۔ کسی سے ذرہ برابر قصور اور گناہ نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کے اندر اتنی قدرت ہے کہ وہ سب کو صحیح راستے پر لا سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نہیں لانا چاہتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جبر کا قانون نافذ نہیں فرمایا کہ زبردستی کسی کو بھی صحیح راستے پر لگا دو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو امتحان حال بنایا ہے، امتحان کا گھر بنایا ہے۔ اور امتحان جب ہی ہو سکتا ہے جب انسان کو اختیار دے دیا جائے اور اس کو راستہ بتا دیا جائے کہ بھئی دونوں راستے ہیں، یہ جنت کا ہے، یہ جہنم کا ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ انبیاء کے ذریعے سے بھی ان کو بتا دیا گیا، سمجھا دیا گیا، کتابیں بھیج کر بھی سمجھا دیا گیا، عقل بھی دے دی، دل دماغ دے دیے، انسان غور و فکر کر خود بھی فیصلہ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا گیا ہے کہ اب انسان کو اختیار ہے، جس راستے پر چلنا چاہے چل لے۔ اب اگر وہ اپنی مرضی سے کسی راستے کو اختیار کر رہا ہے تو یہ ایک الگ چیز ہے کہ ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، ایک الگ بات ہے، لیکن اس کام سے اللہ خوش بھی ہے یہ ضروری نہیں ہے۔ کتنے کام ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی کرتا ہے لیکن والدین خوش نہیں ہوتے اس سے۔ امتحان حال میں بہت سے بچے صحیح سوالات کے صحیح جواب نہیں لکھ کے آتے لیکن لکھ دیتے ہیں، تو کیا ان کا لکھ دینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے صحیح جواب لکھا؟ نہیں، بلکہ وہاں تو اختیار دے دیا ہے، چاہے تم الٹا لکھ دو، چاہے سیدھا لکھ دو، چاہے نہ بھی لکھو۔ ان کو تو امتحان حال میں چھوڑ دیا گیا، اب تمہیں پرچہ کر کے آنا ہے، امتحان دے کر ہی آنا ہے، چاہے صحیح لکھ کر آؤ، بھر کر آؤ، نہ بھر کر آؤ، کچھ لکھو نہ لکھو، ان کو اختیار ہے۔ اسی طرح دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اختیار دے دیا ہے۔ اب اگر کوئی اپنے اختیار سے غلط راستے کو اختیار کر رہا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی بھی ہو، شرک سے راضی ہو جائیں، کفر سے راضی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہر کام ہوتا ہے، یہ بات صحیح ہے، تو یہ ایک الگ چیز ہے، ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے۔ لیکن دنیا میں چونکہ اللہ نے اختیار دے رکھا ہے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جس راستے پر انسان چل رہا ہے اللہ اس سے خوش بھی ہوگا، بلکہ جب اللہ نے بتا دیا کہ میں اس سے خوش ہوں گا جو میرے نبی کا طریقہ ہے، تو اسی پر چلنے میں ہدایت ہوگی، کامیابی ہوگی۔ فرمایا اور جو لوگ مشرک ہیں وہی کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم عبادت ہی نہ کرتے کہ اللہ کے سوا کسی اور چیز کی، یعنی ہم شرک ہی نہ کرتے، نہ بتوں کی پوجا کرتے نہ کسی اور چیز کی پوجا کرتے، ہم پوجا کر رہے ہیں اور اللہ کی مرضی سے کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ اللہ ہم سے خوش ہے اور غلط نہیں ہے۔ تو یہ انہوں نے اعتراض کیا، نہ ہم کرتے، نہ ہمارے باپ دادے کرتے، اور نہ ہم کسی چیز کو اللہ کے بغیر حرام کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب نہیں دیا کیونکہ یہ ایسی باتیں جن کی طرف دھیان نہیں دیا جاتا، اس لیے فرمایا ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح کیا تھا،
لہذا رسولوں کو خطاب فرمایا کہ تمہارے ذمہ صرف پیغام پہنچا دینا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ یہ تو دنیا دارالامتحان ہے، امتحان حال ہے، یہاں کسی کو زبردستی نہ تو ایمان پر لائے جا سکتا نہ ہدایت پر، بس ان کو سمجھا دیا جائے، بتا دیا جائے، کسی کی مرضی مانے، مرضی یا نہ مانے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تو ہر قوم کے اندر، ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے جسے یہ ہدایت دی کہ وہ لوگوں کو یہ حکم دے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور شیطان سے دور رہو، بچ کر رہو۔ یہ ہر قوم کے اندر نبی جو آئے انہوں نے پیغام پہنچا، اللہ کی عبادت کا حکم دیتے تھے، اور طاغوت کہتے ہیں شیطان کو، بتوں کو بھی طاغوت کہتے ہیں، ان سے بچنے کی ہدایت دیتے تھے۔ چنانچہ ہر دور کے نبی جو توحید کی دعوت دیتے، شرک سے بچنے کا حکم دیا کرتے تھے، تو اس میں جو ان کے مخاطبین ہوتے تھے وہ دو قسم کے لوگ ہو جاتے تھے۔ کچھ لوگ اپنے وقت کے نبی کی بات مان کر ایمان قبول کر لیتے اور رسول اللہ کے طریقے پر چل کر اپنے آپ کو کامیاب بنا لیا کرتے تھے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیا کرتا تھا، وہ جنت کے مستحق بن جاتے۔ کچھ لوگ وہ ہوتے جو ہٹ درمی سے کام لیتے اور رسولوں کا انکار کر دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان پر گمراہی کو ثابت فرما دیا کرتا تھا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو ہر دور میں اس طرح رہا ہے، ہر دور میں نبی کے جو مخاطب ہے وہ دو قسم کے لوگ رہے، کچھ ماننے والے تھے، کچھ انکار کرنے والے ہوتے تھے۔ لہذا اگر تمہیں یقین نہیں آ رہا ہے کہ انکار کرنے والوں کے ساتھ کیا انجام ہوا ہے، کیا سلوک کیا ہم نے، تو زمین بہت بڑی ہے، اس میں بہت ساری قومیں آئی اور ہلاک ہو گئی ہے، زمین میں چل پھر کر غور و فکر کرو کہ تم سے پہلے جو قومیں آئی ان کا کیا حال ہوا، کیا انجام ہوا ہے۔ جو انجام ان کا ہوا ہے وہی انجام تمہارا بھی ہونے جا رہا ہے۔ لہذا اگر تم اپنی بھلائی چاہتے ہو تو عبرت حاصل کرو پچھلی قوموں سے اور صحیح راستے پر آ جاؤ، اور جن لوگوں نے ہدایت کو قبول کیا ہے، جنت کے مستحق بنے، انہی کے راستے پر چلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ اس بات کی تمنا رہتی تھی کہ جن کو میں دعوت دے رہا ہوں ایمان کی، وہ ایمان قبول ہی کر لیں۔ آپ بہت زیادہ اس کے لیے فکر مند رہتے، پریشان رہتے تھے اور کوشش کرتے کہ اسی طرح سب لوگ اسلام لے آئیں، ایمان قبول کر لیں۔ چنانچہ آپ کے جو چچا ابو طالب تھے ان کو بھی آپ نے بڑی کوشش کی، مرتے وقت بھی جو ہے ان سے کہتے رہے کہ کلمہ پڑھ لیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے حرص کو بیان فرمایا کہ آپ جو اس بات کی حرص اور تمنا کرتے ہیں کہ لوگ ہدایت پر آ جائیں، ان کو ہدایت مل جائے، تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ سب لوگ ہدایت پر نہیں آ سکتے، اور اللہ جس کو گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اللہ بھی اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ جس کو اللہ گمراہ کرنے کا فیصلہ فرما لیتے ہیں پھر اسے ہدایت نہیں دیتے، اور اس کی کوئی مدد بھی نہیں کر سکتا ہے۔ لہذا اس کوشش میں نہیں رہنا چاہیے کہ سب لوگ ہدایت پر آ جائیں گے۔ اللہ نے اس دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے، ہمارا کام صرف پیغام پہنچانا ہے، لوگوں کو حق پہنچاؤ، اس سے نہیں رکنا چاہیے۔ دین کی دعوت ضرور دینی چاہیے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ دین کی دعوت چھوڑ دی جائے، لوگوں کو سمجھانا بجھانا چھوڑ دیا جائے، نہیں، انبیاء کا کام بھی یہی ہے اور ہمارا کام بھی یہی ہے کہ لوگوں کو پیغام پہنچاتے رہو، دین کا کام، دین کی بات پہنچاتے رہو، اسلام کی حقانیت، اسلام کی خوبیاں، دین کی خوبیاں، دین پر چلنے کے فائدے ان کو سمجھاتے رہو۔ جو مان لیں تو ان کا فائدہ ہے، جو نہ مانے ان کا نقصان ہو۔ ایمان پر چلنے کے جو فائدے ہیں ان کو بتاتے رہو کہ ایمان کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جنت ملے گی، جہنم سے نجات ہوگی، اور آخرت میں سکون اور عافیت کی زندگی نصیب ہوگی۔ یہ ان کو فائدے گنوائے جائیں، اور نہ ماننے کی جو سزا ہے، تکلیف ہے، وہ بتائی جائے۔ پھر بھی کوئی نہ مانے تو پھر رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں تو مشرکین کا بیان تھا۔ اس کے بعد کچھ لوگ وہ ہیں جو آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ ایک ہے قیامت، جب ساری دنیا ختم ہو جائے گی اور سب مر جائیں گے، اس کو قیامت کہتے ہیں، اور دوبارہ جب سور پھونکا جائے گا تو مردے زندہ ہو جائیں گے، جتنے بھی مرے ہوئے لوگ تھے وہ سب دوبارہ سے زندہ ہو کر میدان حشر میں جمع ہوں گے۔ اس کو حشر بھی کہتے ہیں، بعث کہتے ہیں، بعث بعد الموت بھی کہتے ہیں۔ تو ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، جب اللہ کا حکم ہوگا، اس کو بعث بعد الموت کہتے ہیں۔ تو ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے جب اللہ کا حکم ہوگا، اس کو بعث بعد الموت کہتے ہیں۔ تو ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے جب اللہ کا حکم ہوگا، اس کو بعث بعد الموت کہتے ہیں۔
والبعث بعد الموت. تو یہ بھی ایک عقیدہ ہے. مشرکین اور کافر اس کا انکار کرتے تھے کہ نہیں دوبارہ کوئی زندہ نہیں ہوگا، جو ایک مرتبہ مر گیا بس وہ تو مٹی میں مل جائے گا اور دوبارہ سے اس کو کوئی زندہ نہیں کیا جائے گا، نہ اس سے کوئی حساب ہوگا نہ کتاب ہوگا، نہ جنت اور جہنم ہوگی. ایسے لوگ بھی دنیا میں تھے. اور بلکہ وہ پوری زوردار طریقے پر اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ جو مر جاتا ہے اسے اللہ دوبارہ نہیں اٹھائے گا. لوگوں کہا کرتے تھے. ایسے لوگوں کے متعلق یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی اور فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ایسا ہو کر رہے گا، اللہ تعالیٰ دوبارہ ضرور اٹھائیں گے. یہ ایک ایسا وعدہ ہے جو اللہ نے کیا ہے اور اللہ نے اس کو اپنے ذمے لے رکھا ہے. تو جو لوگ دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرتے تھے اس کی تردید فرما رہے اس میں کہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ایسا ضرور ہوگا کہ دوبارہ لوگ اٹھیں گے قبروں سے. اور یہ اللہ نے ایک ایسا وعدہ فرمایا جو پورا ہو کر رہے گا. اللہ جو وعدہ فرماتے وہ پورا ہوتا ہے اور اللہ نے اس کو اپنے ذمے لازم کر لیا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اور دوبارہ زندہ کیوں نہ ہو انسان، اگر دوبارہ زندہ نہ کیے جائیں تو یہ تو سراسر ناانصافی ہوگی. اگر میدان حشر قائم نہ کیا جائے، حساب کتاب نہ لیا جائے، تو یہ بھی عقل کے اعتبار سے بھی صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ یہ انسان دنیا میں آیا، اس نے ظلم اور زیادتیاں کی اور مر گیا، دنیا میں اس کو کوئی سزا نہیں ملی، اور پھر اس کو دوبارہ آخرت میں بھی نہ اٹھایا جائے، تو یہ تو سراسر ناانصافی. اس نے جن لوگوں پر ظلم کیا اس کی سزا اس کو ملنی چاہیے تھی، دنیا میں نہیں مل سکی. اب اگر آخرت بھی نہیں ہوگی تو پھر کہاں ملے گی اس کو؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ تو کسی پر ظلم برداشت نہیں کرتے اور ہر ایک کو اس کے ظلم کی سزا ملتی ہے. جس پر ظلم ہوتا ہے اس کو اس کی جزا بھی ملتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دوبارہ جو زندہ کیا جائے گا اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے ان باتوں کو بیان کر دے جس میں لوگ آپس میں اختلاف کرتے تھے. یعنی نبیوں کا انکار کرتے تھے. جب ان کو سمجھایا جاتا کہ دیکھو ایمان پر چلنے کا فائدہ یہ ہے کہ تمہیں جہنم سے نجات ملے گی، جنت ملے گی، جنت کی نعمتیں نصیب ہوں گی، وہ سب کا انکار کر دیا کرتے تھے. اس میں آپس میں اختلاف کرتے تھے. حشر ہوگا، نشر ہوگا، حساب کتاب ہوگا. تو اللہ تعالیٰ دوبارہ قیامت اس لیے حشر اور بعث بعد الموت کو دوبارہ زندہ کرنے کو اس لیے قائم فرمائیں گے تاکہ لوگوں کے سامنے وہ باتیں ظاہر ہو جائیں جس میں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں. اور ایک دوسرا فائدہ قیامت کا یہ ہوگا کہ جو کافر ہیں ان کا جھوٹ ان کے سامنے کھل کر سامنے آ جائے کہ ہم اپنی باتوں میں جھوٹے تھے. اس دن ان کو یقین ہو جائے اپنی باتوں کے جھوٹا ہونے کا. اور اگر قیامت نہیں آئے گی، دوبارہ زندہ ہونا نہیں ہوگا، تو پھر لوگ یہ سمجھیں گے کہ ہم جو کہتے تھے وہ سچ ہی کہتے تھے، اور یہ ناانصافی بھی ہوگی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم فرمائیں گے، لوگ دوبارہ زندہ ہوں گے تاکہ کافروں کو یہ پتہ چل جائے کہ ہم جو رسولوں کا انکار کرتے تھے، اللہ کے وعدوں کا ہم انکار کر دیا کرتے تھے، ہم ان انکار کرنے میں جھوٹے تھے. ان کو اپنے جھوٹ کا یقین ہو جائے. اور یہ تبھی ہوگا جب دوبارہ سے اٹھیں گے وہ. اچھا، اب ان کا یہ سوال کہ دوبارہ کوئی زندہ نہیں ہوگا اور کیسے ہو سکتا ہے، اس کو وہ ناممکن سمجھتے تھے. کبھی کہتے تھے کہ جو مردے بوسیدہ ہڈیاں ان کی ریزہ ہو چکی ہے وہ دوبارہ سے کیسے جمع کی جائیں گے، پھر کیسے انسان کھڑا ہوگا. تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی چیز کو پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ کو ہر چیز پر قدرت حاصل ہے. جب کسی کو اللہ کسی چیز کو پیدا فرمانا چاہتے ہیں تو بس اس کو اتنا کہہ دینا کافی ہوتا ہے کہ ہو جا، وہ ہو جاتی ہے. تو جب اللہ کے اتنا کہہ دینے سے وہ چیز ہو جاتی ہے اور انسان بھی ہو گیا تو دوبارہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو یہ چیز ناممکن نہیں ہے. جو یہ سمجھ رہے ہیں وہ حماقت، ان کی حماقت اور جہالت ہے. جو ذات پہلی مرتبہ کسی کو پیدا کر سکتی ہو اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ اور اس کے لیے تو اتنا آسان ہے کہ وہ کہتے اس کو صرف حکم سوچنے کی اور ارادہ کرنے کی دیر ہوتی ہے. وہ کسی کا بارے میں سوچتا ہے، ارادہ کرتا ہے تو فوراً ہو جاتی ہے. تو اگر وہ دوبارہ ارادہ کرنا چاہے گا، پیدا کرنا چاہے گا تو دوبارہ کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ تو یہ چیز ناممکن نہیں سمجھنی چاہیے، بلکہ یہ سب چیزیں اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر پوری قدرت حاصل ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یقین نصیب فرمائے.